تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی، اونچی آواز سے سارے بولے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کو ٹھنڈ ملتی ہے جب کوئی غلام سر سجدے میں رکھتا ہے، مصطفیٰ کو خوشی ملتی ہے۔ نماز ٹھنڈک ہے۔ اور جب شاید آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو کہ کبھی طبیعت پر بوجھ ہو نا، بھاری پن ہو رہا ہو، دل نہیں لگ رہا، عجیب سی کیفیت ہو، آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو، کبھی یہ پریکٹیکل کیا ہو یا سنا ہو، اور اگر آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا نماز کا وقت ہو نماز ادا کر لیں، تو آپ نے شاید کبھی پریکٹس کی ہو، پریکٹیکل کیا ہو یا سنا ہوگا کہ جب انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے یا نماز ادا کر لے، رب کے حضور جھک جائے، سجدہ کر لیتا ہے، وہ سارا جو اس کے جسم پر بوجھ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے، جسم ہلکا ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا، وہ جو پہلے پریشانی ہوتی ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے نا، وہ اپنے گناہوں کی گٹھڑی بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے ساتھ آیا ہے۔ اب جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے آیا ہے، اس کے گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی جائے تاکہ میرا بندہ پاک صاف ہو کر، ہلکا ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ کر سکے۔ اور جب انسان نماز پڑھتا ہے وجود ہلکا ہو جاتا، اور جب پھر وہ جانے لگتا ہے فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، مولا جب یہ آیا تھا تو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا تھا، گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا تھا، اب یہ واپس جانے لگا ہے، وہ جو گناہ لے کر آیا تھا اب دوبارہ اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جائیں۔ تو پھر وہاں سے جواب آتا ہے، فرشتوں اب یہ گٹھڑی اتری ہے تو اسے اتری ہی رہنے دو۔ تو جب انسان رب کے حضور آ کر سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھ لینا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تو ہم دکھوں کی ایک لسٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، گھنٹے لگ جاتے ہیں، ہمارے دکھڑے ختم نہیں ہوتے، لیکن ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، مصروفیات ایسی ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، اور رزق کا معاملہ ہے، کوئی ایسا تعویذ دے، کوئی ایسا تعویذ ہونا چاہیے کہ بس سوئیں تو صبح اٹھیں اور تکیے کے نیچے پیسے رکھیں ہوں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں کہ ان کا معمول کیسا ہوتا تھا، اور ہم دکھوں کی اتنی لمبی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایسا لگتا ہے ساری پریشانیاں ہمارے گھر پر ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جائے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔